اور اب یہ جو تشکیل ہے، یہ اتنی بڑی تشکیل جو اس کی تصدیق ہو چکی ہے، ٹی ٹی پی کے ذرائع سے بھی تصدیق ہو چکی ہے، اور کم از کم 3 جگہوں سے جو افغانستان کی طالبان کی حکومت ہے ان کے 3 بڑے ذمہ داروں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ تقریباً کوئی 14-15 انہوں نے ریاستیں بنائی ہیں، مختلف صوبوں میں مختلف زون قائم کیے ہیں، جیسے خیبر پختونخوا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے انہوں نے، ہر ایک حصے میں جتنے تشکیلات ہیں وہ انہوں نے کی ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ 37 صوبے بنائے ہیں پاکستان کے، اور ہر صوبے کا انہوں نے والی گورنر مقرر کیا ہے، نائب گورنر مقرر کیا ہے۔ یہ مختلف انہوں نے زون بنائے ہیں، فوجی زون بنائے۔ یہ شمالی زون، اس میں مالاکنڈ ڈویژن، مردان ڈویژن، ہزارہ، باجوڑ، گلگت بلتستان، کشمیر۔ کشمیر سے مراد ہمارا وہ کشمیر جو آزاد کشمیر ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے، جو ہندوستان میں، اس کے لیے کوئی تشکیل نہیں کی انہوں نے۔ شمالی زون کے محترم موسیٰ کلیم اللہ صاحب، اب یہ موسیٰ کلیم اللہ اصل نام اس کا کوئی اور ہوگا، یہ افغان ہے، یہ پاکستانی نہیں ہے۔ محترم ڈاکٹر برہان، یہ اس کے نائب کمانڈر ہے۔ پھر یہ ان کا سیکٹری ہے محترم مولوی ثاقب صاحب، اور آگے ان کی شورا ہے، مفتی سجاد اور فلاں۔ یہ وسطی زون میں پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، خیبر، محمد، کوہاٹ، اورگزئی، کرم، ہنگو، شمالی پنجاب۔ شمالی پنجاب کو بھی انہوں نے ساتھ لگا دیا ہے۔ اس میں وسطی زون کے یہ عہدیدار ہیں ان کے۔ اور آگے چلیں، جنوبی زون میں بنو، کرک، ٹانگ، ڈیائی خان، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، جنوبی پنجاب، اور کراچی، اندرون سندھ۔ تو اتنا بڑا انہوں نے ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ آگے چلیں جی، آگے چلیں، یہ اس کی تشکیلات ہے۔ پھر یہ بلوچستان کا انہوں نے غربی زون، اس میں یہ انہوں نے کمانڈر مقرر کیے ہیں۔ اس میں جو محترم حسین لالہ صاحب جو لکھا ہے، محترم حسین لالہ، اصل نام اس کا کیا ہے اس کا نہیں پتا مجھے، لیکن لالہ لالہ کے نام سے مشہور ہے۔ میں نے اس کی معلومات کی ہیں، یہ وہی لالہ ہے جو بی ایل اے کا انچارج ہے، اور یہ تمام جتنے بھی قندھار سے، کابل سے جو ان کو اسلحہ ملتا ہے، جو ان کو پیسے ملتے ہیں، جو وہاں سے تشکیلات ہوتی ہیں، اس کا یہ ذمہ دار ہے، اور یہی ساری سہولتیں اور پیسے وغیرہ وہاں سے لے کر آتا ہے، اور یہ پاکستان میں بھی آتا ہے، وہاں بھی جاتا ہے، قندھار میں بھی رہتا ہے، ہلمند میں بھی جاتا ہے، بہت سارے صوبوں میں جاتا ہے یہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ مرکزی عسکری قطاعت، ایک قطعہ جو ہوتا ہے وہ 1000 فوجیوں پہ مشتمل ہوتا ہے، تو انہوں نے 4 قطاعت انہوں نے تشکیل دی ہیں، شمالی زون اور وسطی زون، جنوبی زون، غربی زون۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں، اکثر لوگوں کے سامنے مولوی، قاری، حافظ، مولانا، مفتی یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے سربراہ محترم مولوی عظمت اللہ صاحب ہیں، اس کے بارے میں نے معلومات کی ہیں، اس کا نام وہ نہیں، اصل نام کوئی اور ہے، اور یہ بھی افغان ہے۔ سیاسی کمیشن کا مطلب یہ کہ جو سیاسی لوگوں سے روابط، جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان میں، ان سے روابط قائم کرنا، ان سے حمایت لینا، ان تک اپنا پیغام پہنچانا، اور ان کو اپنے اس میں شریک کرنا، یہ سیاسی کمیشن کا کام ہے۔ اور افغانستان کی اصطلاح میں سیاسی کمیشن بہت طاقتور ہوتا ہے۔ ایسی انٹیلیجنس جو استخبارات کا شعبہ ہوتا ہے افغانستان میں، یہ مستقل وزارت ہوتی ہے، جو مرکزی استخبارات ہوتا ہے اس کو مرکزی وزیر ہوتا ہے استخبارات کا، اور صوبے میں جو انٹیلیجنس کا بڑا ہوتا ہے اس کو صوبائی وزیر استخبارات کہتے ہیں۔ تو اس کے سربراہ میں عمومی رئیس محترم مولوی اسد صاحب ہیں، اور کمیشن کے یہ ارکان ہیں۔ پھر رئیس کشف داخلی، جس کو ہمارے ہاں ڈی جی سی کہتے ہیں نا، جنرل فیصل نصیر، تو یہ رئیس کشف داخلی، اور رئیس امنیت داخلی یہ بھی کوئی وہاں ہوگا۔ اور محترم سلمان صاحب، یہ یہاں آپ نے نہیں لکھا، یہ ڈی جی ایس کہتے ہیں، جو بیرونی امور کو دیکھتا ہے۔ جی آگے چلیں، یہ وزارت خزانہ ہے، ریاست اقتصاد یہ نام لکھا ہے انہوں نے، یہ ان کی ساری تشکیلات ہیں۔ اور آگے چلیں، وزارت فلاح و بہبود، رفاہی کاموں کے لیے، یہ بھی اس کے لیے تشکیلات کی انہوں نے۔ آگے چلیں، وزارت تعلیم، تو یہ وزیر تعلیم لکھا ہے محترم مفتی ابو ہریرہ صاحب۔ جی آگے چلیں، وزارت دعوت و ارشاد۔ اور آگے چلیں، وزارت اطلاعات، میڈیا کے حوالے سے،
تو اس میں یہ انہوں نے دیا ہوا ہے پورا. اور آگے چلیں. ریاست احتساب ہے. یہ جو احتساب کی ریاست ہے یا تنفیذ کی ریاست ہے، ان کے جو مرکز ہے وہ قندھار ہے. تو قندھار سے شیخ ہیبت اللہ صاحب مختلف صوبوں میں احتساب کے لیے بھی ایک کمیٹی بھیجتے ہیں، 3 لوگ ہوتے ہیں اس میں، اور تنفیذ کے لیے بھی کہ جو ہم نے احکامات دیے ہیں وہ نافذ ہوئے نہیں ہوئے، تو وہ انہوں نے اب پاکستان کے لیے بھی بھیجنا شروع کر دیے ہیں. اور مجھے اس کی اطلاع ہے کہ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، خیبر ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، بنوں کے علاقے میں بھی لوگ آئے. آگے چلیں. استشہادی فورس یعنی خود کش بمبار، یہ مستقل ان کے ہاں ایک شعبہ ہے. معسکرات انہوں نے 4 بڑے معسکرات انہوں نے قائم کیے ہیں، اور ان کے پھر مسئولین کے نام لکھے ہوئے ہیں. سمندر صاحب ہیں. جی آگے چلیں. قضاء، محاکم، جوڈیشری، عدلیہ، اس کی بھی تشکیل کی ہے. محکمہ تمییز، سپریم کورٹ کو افغانستان میں تمییز کہتے ہیں، اور جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کو رئیس التمییز کہتے ہیں. تو یہ محترم قاضی مفتی کاشف صاحب یہ چیف جسٹس ہیں، انہوں نے جو اراکین میں یہ 3-4 لوگ ہیں. پھر مرافع ہائی کورٹ کو کہتے ہیں وہاں، اور ابتدائیہ سیشن کورٹ کو کہتے ہیں. تو یہ سارے 20-22 لوگ یہ ججز ہیں جو انہوں نے محکمہ عدالت قائم کیا. جی آگے چلیں. دارالفتاء بھی قائم کیا ہے، اور محترم ندیم خان درویش یہ وہی ہیں جو میرے بیانات کا جواب دیتے ہیں. یہ بارود اور ریموٹ وغیرہ کا شعبہ ہے. اور آگے چلیں. یہ انہوں نے ایئر فورس کا بھی عنوان دیا ہے، ہوائی ذاکمہ فوج، ہوائی فوج. ابھی فی الوقت جو میری معلومات ہیں کہ ان کو ڈرون دیے گئے ہیں بہت اعلیٰ کوالٹی کے، جن کا باہر سے، انڈیا سے، یہ اسرائیل سے تعلق ہے، اور وہ زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. باقی اس میں آگے کیا کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. مجموعۃ التنفیذ یہ مستقل ایک وہ ہے. تو یہ میں نے بتا دیا کہ جو احکامات وہاں سے آتے ہیں قندھار سے، اس کی تنفیذ کے حوالے سے ان کا وزٹ ہوتا ہے. آگے چلیں. اب یہ ان کی صوبے شروع ہو جاتے ہیں. تو باجوڑ کو انہوں نے مستقل صوبہ قرار دیا ہے. گورنر کا نام محترم مولوی طاہر ہے، نائب گورنر بلال صاحب ہیں، اور صوبے کی جو انتظامیہ ہے وہ 6-7 مولانا صاحبان نام لکھے ہوئے ہیں. استخبارات، انٹیلیجنس کے سربراہ گلاب صاحب ہیں، اور اقتصادی رئیس وزارت خزانہ مبارک صاحب، اور مسئول قطع یعنی فوجی کمانڈر جو ہوں گے وہ مولانا ملنگ صاحب ہوں گے. آگے چلیں. یہ سوات کا وہ ہے، سوات کی پوری تشکیلات، یہاں بھی گورنر وغیرہ 5 چیزیں ہر جگہ موجود ہیں. اور آگے چلیں. مالاکنڈ. آگے دیر، یہ دیر پائن، سوابی، مردان، شانگلہ، ہزارہ کو بھی انہیں تشکیلات کی انہوں نے. بنیر، چترال، کشمیر، دیامر، گلگت بلتستان، پشاور، خیبر، کوہاٹ، مومند. باقی اور بھی سارے ایسے، کراچی کے لیے بھی تشکیلات ہیں، شمالی پنجاب کے لیے بھی، اندرون سندھ کے لیے بھی. جو عمر میڈیا کے نام سے، یہ ٹی ٹی پی ہے صرف، اس میں حافظ گل بہادر شامل نہیں ہے. حافظ گل بہادر الگ ہے، جماعت الاحرار الگ ہے، اور یہ سب پہلے ان کو اکٹھا کیا تھا طالبان نے. تو بعد میں ان کا یہ مشورہ ہوا کہ ان کو الگ الگ رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی ایک تنظیم ناکام ہوتی ہے تو دوسری تو موجود ہو. تو یہ اپنے مشورے کے ساتھ ان کو الگ الگ کیا ہے. تو یہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اس کا جو عمر میڈیا کا ذمہ دار کون ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کو کون لوگ چلائیں گے، ویڈیو کا شعبہ کس کے پاس ہوگا، مجلات، جتنے بھی اخبارات، جرائد ہیں، ان کو کیسے دیکھنا ہے، اس میں کیسے مضامین لکھنے ہیں، لکھوانے ہیں. پھر آڈیو کا شعبہ ہے، مختلف لوگوں کو جو آڈیو، جو ایسے ان کے لوگ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، ان کے کوئی کمانڈر ہے یا ان کا سرغنہ ہے، کوئی بڑا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اس کی ویڈیو آئے، تو اس کے پھر آڈیو، اس کی آواز کا بیان وہ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. اس کے لیے مستقل شعبہ قائم کیا ہے. اور ایف ایم ریڈیو الگ سے انہوں نے قائم کیا ہے، تو اس کا بھی انہوں نے تشکیلات کی. یہ جو تشکیل ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ گورنر بھی ہے، نائب گورنر بھی ہے، صوبائی وزیر اطلاعات بھی ہے،
صوبائی وزیر استخبارات بھی ہے، صوبائی وزیر خزانہ بھی ہے اور فوجی کمانڈر یا کور کمانڈر بھی ہے، لیکن یہ گورنر کس کو، اس کے اوپر حکومت کون سی ہے، یہ کہیں نہیں ہے۔ افغانستان میں جو ریاست کا لفظ ہے نا، یہ وزیر کے نیچے شمار ہوتا ہے۔ جو وزیر ہوتا ہے، وزیر کے نیچے پھر وزیر کا معاون ہوتا ہے، اس کے نیچے پھر رئیس ہوتا ہے، رئیس کے نیچے مدیر ہوتا ہے، مدیر کے نیچے مامور ہوتا ہے۔ یہ ان کے ہاں عہدے ہیں، جیسے ہمارے یہاں عہدے ہوتے ہیں نا مختلف قسم کے۔ تو پورے پاکستان کے 37 صوبے بنا کر اور ان کے اوپر ایک انتظامی ڈھانچہ انہوں نے بنایا ہے جس کو عنوان صوبائی ریاست کا نام دیا ہے۔ ریاست کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے پہلے معاون وزیر ہے، پھر وزیر ہے، پھر اس سے اوپر وزیر اعظم، ان کے یہاں صدر اعظم بولتے ہیں، اور پھر جو صدر ہوتا ہے افغانستان کا اس کو رئیس دولت کہتے ہیں یا امیر المومنین بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پاکستان کو اپنے زیر تسلط علاقہ سمجھتے ہیں، اور جیسے افغانستان کے 34 صوبے انہوں نے ان کے لیے والی مقرر کیے ہیں، نائب گورنر مقرر کیا ہے، ایسے انہوں نے پاکستان کے بھی 37 صوبے بنا کر ان کے لیے ساری تشکیلات کی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں جتنے بھی اہم لوگ ہیں، جیسے رئیس ہے، مثال اس میں رئیس کا لفظ استعمال ہوگا، تو مجھے یہ معلومات ہوئی ہیں کہ کوئی بھی اس میں پاکستانی نہیں ہے۔ جتنے بھی مین لوگ ہیں، بڑی سطح کے لوگ ہیں، جو سربراہ ہیں یا رئیس ہیں یا ذمہ داران ہیں، یہ سارے افغانستان کے لوگ ہیں۔ باقی نام ان کے، انہوں نے وہ کوڈ نام لکھے ہوئے ہیں جو ایک جنگ میں مختلف نام استعمال کیے جاتے ہیں۔ اصل نام کیا ہوگا یہ الگ بات ہے، لیکن ہیں یہ سارے افغانستان کے لوگ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اٹک تک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کراچی اور لاہور تک کا مسئلہ ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ماتحت ہیں اور امیر المومنین ہیں، تو یہاں کے بھی امیر المومنین ہیں، اور آپ کے جتنے بھی علاقے ہیں سارے قبضہ ہو چکے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء کرام، ہماری مذہبی جماعتیں، ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں، ہماری خانقاہیں، ہمارے مدارس کے حضرات، وہ اتنی بڑی ایک تشکیلات اور اتنا بڑی جنگ ہم پہ مسلط ہے، انہوں نے ہمیں بانٹ کر انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ ہمیں 37 حصے ہمارے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور کتنے بڑے پیمانے پر میں نے شمار کے 455 لوگ ہیں جو عہدیدار ہیں اس میں۔ ان حالات میں جب یہاں سے یہ قسم کی باتیں ہوں گی کہ خارجیت کے کون فتوے دے رہا ہے، اور بلوچستان میں بھی لوگ اپنا دفاع کر رہے ہیں، جان کا، اپنے مال کا، اپنی عزت کا، اور وہ بھی شہید ہیں، اور یہ کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، یہاں یہ چیز ہو رہی ہے، یہاں یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جب یہاں سے ہوں گی، اور جو تقریریں آج کل ہو رہی ہیں ختم بخاری شریف کے عنوان پہ، دستار بندی کے عنوان پہ، جو کچھ آپ لوگ سن رہے ہیں، کیا ان تقریروں کو سن کر پاکستان کا دفاع کوئی کرے گا؟ پاکستان کی فوج کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا؟ یا ٹی ٹی پی کو لوگ تعاون کریں گے، یا افغان طالبان کو لوگ سپورٹ کریں گے، یا بی ایل اے کو سپورٹ کریں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں، یہ کیا ہم اپنے پیروں پہ کلاڑی نہیں مار رہے ہیں؟ اور کل کو خدا نخواستہ اگر کوئی ایسے اقدامات ہوتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے دیکھیں مدرسوں کے خلاف انہوں نے یہ کر دیا، مدرسوں کے خلاف یہ کر دیا، علماء کے خلاف یہ کر دیا۔ تو مجھے اس بات پہ بہت پریشانی بھی ہوتی ہے، اور میں سوچتا بھی رہتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے برادری کو، اپنے علماء کو بتائیں کہ جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں، جس چیز پہ آپ نے دستخط کیے ہیں کہ یہ حرام ہے، خروج ہے، بغاوت ہے، اور بی ایل اے کو آپ قومیت اور عصبیت اور جاہلیت کہتے ہیں، اس کو آپ کیوں نہیں واضح کر رہے؟ اپنے مدرسے میں کیوں نہیں بات کر رہے؟ تو یہاں پاکستان میں جو خون بہہ رہا ہے، جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جو پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، تو اس میں بالواسطہ ہمارا حصہ ہے یا نہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی حصہ نہیں؟ کیا ہمارے طلبہ، ہمارے جلسوں میں شریک ہونے والے طلبہ یا جو لوگ شریک ہوتے ہیں، کیا وہ اتنی سخت تقریروں کے بعد جو تقریریں ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس قابل رہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے، وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ان میں تو اتنی نفرت بھر دی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے نام سے، امریکی پٹھوں کے نام سے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس کو اسلام کے نام پہ ہی آپ تباہ کر رہے ہیں۔